السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو صحیح طریقہ اور صحیح انداز اور بہترین شریعت کے لیے جو کتاب نازل کیا وہ قرآن کریم ہے۔ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے، جس پر سارے مسلمان تلاوت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور یہی ہمارا اصل ہدایت کا چشمہ ہے۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا یہی مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم اور رمضان کے اس مہینے کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے قرآن شروع ہوا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مکمل نازل ہو چکا، ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی مکمل قرآن پہلی آسمان پر بیت العزا کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی حسب مناسب جیسا جیسا موقع ہوتا تھا وہ آیتیں اس کے متعلق احکامات نازل کرتا تھا۔ تو یہ مہینہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس میں اسلاف اکرام قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسلاف میں سے کئی لوگ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق وہ 60 مرتبہ ایک ہی رمضان میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قرآن کے کیا کچھ فضائل ہیں، قرآن کے کیا کچھ فوائد ہیں، انسان کو قرآن کیا کچھ عطا کرتا ہے، تو اس سے ہم کیا کچھ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، قرآن کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اسی کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان قرآن کو انکار کرے تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں ملتا۔ یہی وہ کتاب ہے جو سچی کتاب ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کتاب ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اس کے طریقے کو، اس کے احکامات کو نافذ کرنا چاہتا ہو تو یہ قرآن کے ذریعے وہ اپنا قانون بنائے، اپنے گھر میں اس کے احکامات پر عمل کرے۔ ضرور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کئی الگ الگ مقامات پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء میں بھی اللہ نے خاص طور پر کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مسلمانوں کا ایک اہم جز ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی اطاعت کو انکار کرے، رسول کی اطاعت کو انکار کرے تو اسلام سے خارج ہو جا سکتا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کلام ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب بھی بندہ نماز میں کھڑتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بندہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان ہم کلام آپس میں باتیں ہوتی ہیں، تو یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا کلام سننا چاہتا ہو تو قرآن پڑھنا چاہیے۔ دوسرا بہت بڑا فائدہ قرآن انسانوں کو یہ عطا کرتا ہے کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے اور سیدھی راہ دکھانے والا یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں اور صحیح طریقے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ سچی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو ہدایت قرار دیا، اور اس پر عمل کرنے والے واقعی طور پر ہدایت اور توفیق پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس قرآن کو ایسی کتاب بنایا ہے جو ایک مضبوط راستہ دکھاتی ہے، ایک صحیح راستہ دکھاتی ہے، ایک استقامت اور زبردست راستہ دکھاتی ہے۔ تو قرآن کے ذریعے ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ قرآن کو اگر کوئی انسان چھوڑ کر کہیں اور پر ہدایت، صحیح راستہ ڈھونڈنا پائے تو ہرگز سیدھی راہ اور صراط مستقیم اس کے علاوہ کہیں اور پر نہیں پا سکتا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے ہم سیدھی راہ پا سکتے ہیں۔ یہی قرآن انسانوں کو ایک تیسرا فائدہ یہ عطا کرتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کو سبب بنایا۔ جب یہاں پر پیسہ ہوگا تو انسان ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہماری اصل زندگی ہے وہاں پر اگر کوئی چیز چلتی ہے تو ہماری نیکیاں، ہمارے نیک اعمال ہمارا ثواب ہیں۔ تو اگر ہم ثواب کمانا چاہتے ہیں تو یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے ہم مکمل ثواب پا سکتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اگر کوئی قرآن سے ایک حرف بھی پڑھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک نیکی لکھتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف پڑھنے سے جہاں پر ایک نیکی لکھتا ہے تو اسے 10 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھا دیا، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ ایک لفظ ہے، ایک لفظ میں 3 حروف ہیں۔ الف لام میم بندہ جب پڑھتا ہے تو اسے 3 نیکیاں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ انسان جس کی طرف دیکھنا بھی ثواب، اس کو انسان حفاظت کرنا بھی ثواب، انسان اسے اپنے گھر میں رکھنا بھی ثواب ہے، اور اسے پڑھ کر عمل کرنا یہ مکمل ہمارا اصل مقصد بھی ہے۔ ایک چوتھا فائدہ قرآن کا یہ بھی ہے کہ قرآن جہاں پر علم عطا کرتا ہے وہاں پر بھی یہ عملی کتاب ہے، علم و عمل جڑی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن ہمارے لیے علم بھی عطا کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے ہمارے عروج کی منزلیں، ہم ترقی کرتے ہیں، اوپر چڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انبیاء اکرام کو مبعوث کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو مبعوث کرنے کا اصل مقصد ہے اس کے واضح کرتے ہوئے کہا۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کے رسول ہیں، انبیاء ہیں، اللہ ان کو اس وجہ سے بھیجتا ہے تاکہ یہی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو سکھائیں، ان پر اس کی تلاوت کریں، ان کے نفوس کو پاکیزہ کریں اور اس کا علم ان کو عطا کریں۔ تو جہاں پر یہ کتابیں علم بھی عطا کرتے ہیں، اگر اس پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے، اس کا علم حاصل کرنے سے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو بندے اللہ پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اعلیٰ درجات نصیب کرتا ہے۔ تو یہ کتاب جہاں پر علم نصیب کرتی ہے، علم عطا کرتی ہے، اور وہیں پر یہ کتاب ہمارے لیے عمل کرنے سے بہت بڑے بڑے درجے بھی عطا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اکثر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سورۃ الصاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے بابرکت قرآن نازل کیا تاکہ تم اس پر غور و فکر کریں، اس سے سوچیں سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے نصیحت کو حاصل کریں، جس کے ذریعے آپ یہاں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ ایک پانچواں فائدہ قرآن ہر مسلمان کو، انسان کو یہ عطا کرتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو شفا ملتی ہے، انسان کی صحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح انداز میں سورۃ الاسراء میں کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو کہ مومنوں کے لیے مکمل رحمت ہے اور شفا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیماری کی صحت چاہتا ہو، شفا چاہتا ہو، تو چاہیے کہ اس کا تھوڑا حصہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر سکتا ہے، پھونک سکتا ہے۔
اسی وجہ سے صحابہ اکرام کے پاس بھی ہماری یہ مثالیں ملتے ہیں، اور رقیہ شرعیہ میں بھی ہمارے لیے یہ آیتیں ملتی ہیں کہ قرآن ہمارے لیے مکمل شفا کا ضامن ہے، مکمل ہمارے لیے شفا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں رکھا ہے۔ اگر انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو تو وہ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے، آیت الکرسی کے ذریعے، معوذتین کے ذریعے ہم اپنے آپ پر دم کر کے شفا کر سکتے ہیں۔ جہاں پر یہ تمام چیزیں قرآن ہم کو عطا کرتا ہے تو وہاں پر چند چیزیں ایسی بھی ہیں جو دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی کام آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مکمل جو عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر رکھا ہے۔ جو اس کو لازم پکڑتا ہے وہ قوم عروج پر جاتی ہے، ترقی کرتی ہے، اس کے لیے عزت ہے۔ جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہے اس کے لیے پستی ہے، ذلت ہے، اس کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کئی اقوام کو، کئی قوموں کو، کئی جماعتوں کو، کئی لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیں گے تو وہی جماعتیں، وہی قومیں، وہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پستی اور ذلت میں بھی اتار سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر سچے مومن ہو تو ضرور تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی حکمران رہو گے، تم ہی سب پر غالب رہو گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان کا ایک حصہ، ایک چارواں رکن یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ تو یہ کتاب اگر ہم اس پر ایمان رکھیں تو ضرور یہ ہمارے لیے عزت کا ضامن ہے، ہماری حفاظت کا ضامن ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑے بڑے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تحت رکھا ہے۔ جہاں پر قرآن کئی فائدے عطا کرتی ہے وہیں پر قرآن ہمارے لیے رحمت اور برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں رحمت چاہتا ہو، برکت چاہتا ہو، تو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور ایسی آیتیں نہیں ہیں، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور ایسے کام نہیں ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں برکت پا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن نازل کیا وہ سراپا رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو اگر اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو اس قرآن کی تلاوت اپنی زندگی میں عام رکھیں، اپنے گھر میں ہر وقت تلاوت کی آواز بلند رکھیں۔ ضرور ہر انسان کی زندگی ہو، ہر انسان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے۔ رحمت کے متعلق ایک حدیث ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، تو گھر سے باہر جس صحابی جس گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے گھر سے باہر ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا، اور گھوڑا جب بھی صحابی قرآن پڑھتے تو ہنہناتا تھا، آواز کرتا تھا، اور جب وہ قرآن کی تلاوت روک دیتے تھے تو گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے تو پھر گھوڑا آواز کرنے لگتا۔ تو اس طرح یہ رات بھر سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے وقت اللہ کے رسول سے صحابی پوچھتے ہیں اس طرح کا ماجرا میرے ساتھ پیش آیا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو اس وقت رحمت کے فرشتے آپ پر چھا رہے تھے، تمہارے گھر کے پاس قریب تھے، اگر تم تلاوت کرتے ہی رہتے تو ضرور صبح تک وہ فرشتے ویسا ہی رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رحمت کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان گھروں میں نازل ہوتی ہے، اس انسان کی زندگی میں اترتی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اور برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن میں رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے اسی قرآن آپ کو عطا کی ہے، ہم نے اسی قرآن نازل کی ہے جو مکمل برکت سے بھری پڑی ہے۔ تو قرآن رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور ہماری زندگی کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں رکھا ہے۔ اور ایک آٹھواں فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن ہم کو ایک تاریخی علم اور تاریخی واقعات ہم کو نصیب کرتا ہے جس کے ذریعے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی انبیاء، 25 انبیاء کے واقعے سناتا ہے کہ کون انبیاء کس طرح تھے اور ان کی قوم والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اگر قوم ان کے ساتھ اچھی بن کر رہی تو کیا کچھ اللہ انعامات عطا کیا، اگر قوم بگڑ گئی
اور انبیاء کے ساتھ انہوں نے ظلم کرنے لگے تو اس وقت عذابات کیا کچھ نازل ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کئی تاریخی قصے اور تاریخی واقعات ہم کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے ایک تاریخی کتاب ہے، ایسی تاریخی کتاب کہ جس سے ہم عبرت حاصل کر سکیں اور اس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اور ایک فائدہ ہمارے لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی رکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر اللہ کی ضمانت میں، اللہ کی حفظ و امان میں رکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی قرآن یاد کرتا ہے، اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کے سینے میں کی گئی ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم کتابوں کی شکل میں نہیں بلکہ علماء کی شکل میں اٹھا لیا جائے گا۔ جس انسان کے اندر، جس آدمی کے اندر قرآن محفوظ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، جب تک اس کے لیے بہتر ہے زندگی نصیب کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملنا اس کے لیے بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت نصیب کرتا ہے۔ ایک 10واں فائدہ ہمارے لیے قرآن یہ عطا کرتا ہے، یہ قرآن ہماری مسلمانوں کی ایسی کتاب، اس طرح کی کتاب کوئی اور نہیں لا سکتا، نہ ہی ایسی کتاب تاریخ میں کبھی گزری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے ضرور وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا رہے گا۔ جیسا دنیا ترقی کرتی جائے گی کتاب بھی ویسے ہی ترقی یافتہ ہے، اور آخر دم تک اسی کتاب پر فیصلے بھی ہونے والے ہیں۔ یہ ایسی کتاب جو زندہ معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیتوں، اس کے سوروں کے متعلق بھی چیلنج قیامت تک باقی رکھا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی اس طرح کی کتاب لا سکتے ہیں تو لا کر دکھائیں۔ مگر یہ ایسی کتاب نہ ہی آج تک کوئی ایسی کتاب لا کر دکھا سکا اور نہ ہی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر لانے کی کوشش کریں گے تو لا کر دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی واضح کر دیا کہ نہیں لا سکتے۔ تو یہ ایسی زبردست کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کیا ہے، اس کو لازم پکڑنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کئی چیزیں پا سکتے ہیں۔ اس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم نے زندگی کے اصل مقصد سے ہی ہٹ چکے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو یاد رکھیں، خاص طور پر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ رحمت، برکت، شفا، حفاظت، ہر چیز سے بھرپور کتاب ہے۔ اس وجہ سے اس کی حفاظت ہماری حفاظت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔